زینب پرویز یہ بہن فرماتی ہیں، بھائی میری ساس اپنے کمرے میں اولیاء اللہ کی تصویریں لگا کر رکھتی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی اور بھی بہت سے اولیاء اللہ کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی تصویر گھر میں لگانے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور وہ اسی کمرے میں نماز بھی پڑھتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں جنبی شخص ہو یا جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں جنبی شخص ہو یا جس گھر میں کسی ذی روح کی تصویر ہو، یعنی کسی جاندار کی، انسان کی یا جانور کی تصویر ہو، وہاں پر رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کی تصویر لگانے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، نہیں، ان کی تصویر لگانے سے نہیں، بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، وہ کتب ہیں، عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے کتب تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی تعلیمات آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گی، جو ان کی تصنیفات ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو وہ کس طرح یہ آج مثال کے طور پر اگر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی وہ تصویر ہے ہی نہیں، وہ خیالی تصویر لوگوں نے بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کی تصویر ہو یا کسی بھی ولی اللہ کی تصویر ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کی تصویریں گھر میں لگانے سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی، کیونکہ تصویر گھر میں لگانا اس کے دو نقصان ہیں، ایک تو رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور دوسرے نمبر پر اگر اس کمرے میں نماز ادا کی جائے تو نماز بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو نماز بھی مکروہ ہے، اور نمبر دو پر رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں ذی روح کی تصویر ہو، کسی انسان کی یا کسی جانور کی، جاندار کی تصویر ہو، وہاں پر رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ ان کی تصویر لگانے سے ویسے بھی ان تصویروں کو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو رافضیت ہے نا، وہ ہمارے گھروں میں داخل کی جا رہی ہے۔ ایک تصویر میں یہاں پر آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ بعض تصویروں پر اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یعنی علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، جبکہ بالکل غلط ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا خلافت میں، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تصویروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کو گھروں میں لگانا یہ خیر و برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں، یہ تو کوئی بزنس چل پڑا ہے، کاروبار چل پڑا ہے، اور جو ہمارے بھولے بھالے سنی ہیں وہ اپنے گھروں میں دھڑا دھڑ لگاتے ہیں۔ لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور نمبر دو پر چاہے وہ ولی اللہ کی ہو یا پھر کسی بھی انسان کی ہو، یعنی گھر میں جس طرح بزرگوں کی اپنے فیملی ممبر کی تصویر لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی لگانا درست نہیں ہے۔ اور ایسے کمرے میں اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ آپ ان کی اصلاح کریں، انہیں بتائیں کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اور آپ اسی کمرے میں ہی نماز پڑھتی ہیں اور وہیں پر آپ نے تصویریں لگا رکھی ہیں۔ ایک تو ان کے تصویر لگانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی، خیر و برکت ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساری زندگی تعلیم کی، نماز کی، روزہ کی، حج زکوٰۃ کی، نماز اور دین کے جو فرائض ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے جو احکام ہیں ان کی تعلیم کی ہے۔ تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ آپ ان کی اصلاح کریں۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔